وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وفلاشتہم وعصمتہم وطہارتہم وجلالتہم وسخاوتہم وعزتہم وعظمتہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فاخذوہ وما انہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم صلوات۔ نہیں ایسے نہیں، جتنی محبت علی بادشاہ سے ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ دعا کو ہوں آل محمد کا عظیم اللہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانیان کا خرچ اخراجات میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین کا چل کے اس عظیم عبادت میں تشریف لانا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا مولا جتنے ہاتھ بلند ہیں سب کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ میرا بادشاہ تجھے واسطہ ہے آل محمد کی عزت و عظمت کا، جتنے مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ میرا بادشاہ تجھے واسطہ ہے آل محمد کی عزت و عظمت کا، پاکستان کے حالات بہتر فرمائے۔ میرا بادشاہ جتنے ہاتھ بلند ہیں مجھ سمیت ہر عزادار کو زواری کربلا نصیب فرمائے۔ ہمیں 14 کی زیارت بمعرفت نصیب فرمائے۔ ہمارے وارث کا ظہور جلد فرمائے۔ میرا بادشاہ بہت ساری دعائیں ایسے ہوتی ہیں جو دلوں میں رہ جاتی ہیں اور زبان کی نوک تک نہیں آتی۔ میرا مولا تو ان تمام دعاؤں کو جانتا ہے، اس ذکر کا واسطہ وہ تمام دعائیں بھی قبول فرمائے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیے کہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ صلی اللہ۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے؟ تھوڑا سا مہربانی کیجیے گا، یہاں پہ سامنے آ جائیں گے، آپ کا مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بھی ذرا نوجوان ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، ذرا میرے سامنے آ جائیں گے، گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی، مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ ایک بلند آواز سے صلوات بھی تلاوت فرما لیجیے۔ شکیل بھائی موبائل دیکھیں گے یا بات بھی سنیں گے؟ یہاں پہ تھوڑا قریب آ جائیں میرے پاس، مولا آپ کو سلام۔ چلو بہت شکریہ جی، ایک اور صلوات تلاوت فرما لیجیے۔ سامعین گرامی، میرا دل ہے چونکہ پہلی مرتبہ اس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور چونکہ ہر بندہ مجھے یہی دیکھ رہا ہے کہ ایک نیا چہرہ ہے، تو سنو میرا نام کامران مصدقی ہے، گجرانوالہ سے ہوں اور جامعہ سے پڑھا ہوں، اور میرا دل ہے آج کی مجلس قرآن سے ابو طالب پہ ہو۔ تو اس کے لیے میں نے سورہ حشر کے آیت کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وما اتاکم الرسول فاخذوہ، فرمایا جو تمہیں نبی دے اسے لے لو۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو بات سمجھ آئے گی، خاموش بیٹھیں گے تو بات مشکل ہو جائے گی، تھوڑا سا آپ نے بولنا ہے۔ فرمایا جو تمہیں نبی دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ دیکھیے بزرگوں، میں نے آپ کی مجلس پڑھی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہاں پہ پکے گڑھا میں نے اشرا پڑھا ہے، تو اللہ نے قرآن میں بڑی سادہ سی بات کی ہے کہ جو نبی دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جب قرآن نے سادہ اور اتحاد کی بات کی ہے تو پھر کوئی شیعہ کیوں، کوئی سنی کیوں، کوئی وہابی کیوں، کوئی دیوبندی کیوں،
कोई नक्शबंदी क्यों? जब कुरान ने इत्तेहाद की बात की है कि जो नबी दे उसे ले लो, फिर मुसलमान फ़िरक़ों में क्यों? बुजुर्गों, बात ये है अभी तक लोगों ने नबी को माना है, नबी की नहीं मानी। आप जी हैं, आप सलामत रहें, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी आपकी। लोगों ने नबी को माना है, नबी की नहीं मानी। मैं ये बात करके चला जो हो सकता है मेरे बाद मेरे भाई मेरे मोहतरम शकील को कहें, कामरान को बुलाया था, कैसा खतीब था, नौजवान खतीब था, जोश खिताबत में बात कर गया कि हम नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। हम तो नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम तो नबी के नाम पे जुलूस निकालते हैं, हम तो नबी के नाम पे लंगर खिलाते हैं, हम तो नबी को मानते हैं। मैंने कहा जनाब अगर नबी को मानते हैं फिर ये बताओ ये तकबीर कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। क़याम कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। रुकू कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। सजदा कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। नमाज कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। रोज़ा कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। हज कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। तवाफ़े काबा का हुक्म कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। हजर अस्वद का बोसा कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। कुर्बानी करने का हुक्म कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। सफ़ा मरवा के दरमियान सही करने का हुक्म कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। कुरान कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। अलहम्द कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। सूरह बकरा कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। सूरह आल इमरान कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। सूरह माइदा कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। सूरह निसा कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। सूरह अनाम कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। सूरह मोहम्मद कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। सूरह यूसुफ कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। सूरह मरियम कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। कुरान कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। शरीयत कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। दीन कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। आदम की कहानी कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। नूह की दास्तान कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। इब्राहिम का किस्सा कहाँ से लिया? का मोहम्मद से लिया। मूसा ईसा की बातें कहाँ से ली? का मोहम्मद से ली। शेख साहब मैं जुमला कहने लगा हूँ, अरे जो कायनात को सब कुछ दे उसे मोहम्मद कहते हैं, और जो जमाने को मोहम्मद पाल के दे उसे अबू तालिब कहते हैं। आप जी हैं, आप सलामत रहें, मौला आपके हाथों को सलामत। हैदरी अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। शुक्रिया जान मौला आपको सलामत रखे। देखा ये कि बुजुर्ग हैं और नारा पूरी बारगाह में गूंजा है, बुजुर्ग हैं। वजह ये है, मासूम फरमाते हैं जवान वो नहीं जिसकी दाढ़ी काली है बाल काले हैं। इमाम ने फरमाया जवान वो है जिसके दिल में हमारी विलायत है। मौला आपको सलामत रखे। भाई जो कायनात को सब कुछ दे उसे मोहम्मद कहते हैं, और जो ज़माने को मोहम्मद पाल के दे उसे अबू तालिब कहते हैं। बुजुर्गों, जिसने मोहम्मद को पाला, काजी उसने कलमा नहीं पढ़ा। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ सियालकोट की सरजमीन है, सिर्फ मौलवी से इतना पूछना चाहता हूँ, मौलवी साहब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, ये बताओ मोहम्मद का निकाह किसने पढ़ा? आप सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको बात रखे। आप जानते हैं मैं अनोखी बात करने का आदी हूँ, यहाँ तक बात सुनी है, मैं बात इससे आगे बढ़ाने लगा हूँ। भाई निकाह पढ़ा है किसने? अबू तालिब ने। बात नहीं हो, हक हो, सच हो तो भाईजान मेरे साथ बोलना है। निकाह पढ़ा है अबू तालिब ने। मौलवी साहब सिर्फ निकाह नहीं पढ़ा, बल्कि अबू तालिब ने मोहम्मद का निकाह उस वक्त पढ़ा जब मोहम्मद ने भी किसी का नहीं पढ़ा। हाय हाय यार, बात थोड़ी सी नहीं थी। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको बात रखे। भाई उस वक्त अबू तालिब ने निकाह पढ़ा जब कि मोहम्मद ने भी किसी का नहीं पढ़ा। लफ्ज़ मैं कहता हूँ, फिर देखता हूँ वो कौन सा बंदा है जिसके घर का चूल्हा अबू तालिब की जूती के सदके में जलता है और उसका हाथ नीचे रह जाता है। भाई उस वक्त अबू तालिब ने मोहम्मद का निकाह पढ़ा जब मोहम्मद ने भी किसी का नहीं पढ़ा। भाईजान अब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब कभी भी मोहम्मद किसी का निकाह पढ़ेंगे, निकाह पढ़ना मोहम्मद की सुन्नत तो नहीं।
آپ جئیں، آپ سلامت رہیں. یہ سیال کوٹ ہے بھائی، مولا آپ کو بات رکھے. بھائی نکاح پڑھنا محمد کی سنت نہیں، نکاح پڑھنا ہے ابو طالب کی سنت، نکاح پڑھنا ہے ابو طالب کی سنت. اب وہ کامران مصدق شیعہ دیکھے گا کہ جس کے دل کی مسجد میں ولایت علی کی اذان ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ نیچے رہ جاتا ہے. بھائی نکاح پڑھنا ہے ابو طالب کی سنت. آئے ابو طالب تیری عزت کے کیا کہنے، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیرے رتبے کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے، کہ اگر آج بھی شریعت محمد مصطفیٰ میں تیری سنت پہ عمل نہ کیا جائے تو گھروں میں بچے تو ہوتے ہیں حلالی نہیں ہوتے. آپ سلامت ہیں، آپ جی مولا آپ کو سلام. نہیں نعرہ لگایا ہے لیکن نہ نعرہ ایسے نہیں لگانا. میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں اپنے مرشد کے نام کا نعرہ آہستہ وہ لگاتا ہے جس نے اپنا پیر قبرستان سے لیا ہو. ہاں مولا سلامت رکھے شیعہ قوم کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنے مرشد کے نام کا نعرہ آہستہ لگائے، اس لیے کہ ہم نے اپنا پیر قبرستان سے نہیں لیا، ہم نے تو کھلے میدان سے لیا ہے. بھائی ہم نے محمد کو لیا ہے تو بدر کے میدان سے، علی کو لیا ہے تو غدیر کے میدان سے، حسن کو لیا ہے تو صفین کے میدان سے، حسین کو لیا ہے تو کربلا کے میدان سے. ہم اپنے سارے پیر میدان سے مانتے ہیں تاکہ قیامت تک جواب دیں ہم کرار کے مرید ہیں، فرار کے مرید نہیں ہیں. شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. پالا ہے سرکار ابو طالب نے، جس نے پالا کبھی کلمہ نہیں پڑھا. اچھا جو نکاح پڑھے اسے عربی میں کہتے ہیں وکیل، اور جو پالے اسے کہتے ہیں کفیل. کافیہ دیکھا بزرگوں، وکیل اور کفیل. یہ کائنات میں واحد ہے ابو طالب جو محمد کا وکیل بھی ہے کفیل بھی ہے. وکیل بھی ہے اور کفیل بھی ہے. کفیل کہتے ہیں پالنے والے کو، اور جسے یہ ترجمہ مجھ سے سمجھ نہ آئے وہ اس سے پوچھے جس کا کوئی دوست سعودیہ میں گیا ہے، کوئی رشتہ دار کوئی دوست گیا اس سے پوچھے. میرے محلے میں بھی گیا تھا، میرا دوست تھا، گھر کی زمین بیچی. میں نے کہا حضور یہ کیوں فروخت کی؟ کہ لگا جناب سعودیہ جاؤں گا 7-8 سال بعد واپس آؤں گا تو اس سے شاندار گھر بناؤں گا، اچھی گاڑی لوں گا، اچھا بزنس کروں گا. گھر بیچا چلا گیا، 1 سال بعد واپس آ گیا. میں نے کہا حضور گئے تھے تو ارادہ یہ تھا کہ 8-9 سال بعد واپس آؤں گا، یہ 1 سال بعد واپس کیوں آ گئے؟ کہ کامران کیا بتاؤں میرا کفیل بہت برا تھا. آئے ہائے سبحان اللہ یار. مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو بات رکھے. کہ میرا کفیل بہت برا تھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ وقت پہ کھانا دیتا نہیں تھا، تنخواہ پوری دیتا نہیں تھا، اوور ٹائم لگواتا تھا، کام زیادہ لیتا تھا، تنخواہ پوری دیتا نہیں تھا. میرا کفیل بہت برا تھا، میرا کفیل بہت برا تھا، میرا کفیل بہت برا تھا. میں نے کہا جناب پاکستان میں بیٹھ کے سعودی عرب کے کفیل کو برا کہتے ہیں، مزہ تو تب تھا سعودی عرب میں بیٹھ کے کہتے ہیں میرا کفیل بہت برا ہے. اب آج کامران کیسی بات کرتے ہو؟ اگر وہاں پہ بات کرتا وہ کفیل میرا ویزا پاسپورٹ کینسل کر دیتا، یا مجھے جیل میں ڈال دیتا، یا مجھے بین کر دیتا. یہ بندہ آج کے بعد سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بندہ آج کے بعد سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا. اور مولوی سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر، ارے جو سعودی عرب کے 2 ٹکے کے کفیل کو برا کہے جب وہ سعودیہ نہیں جا سکتا تو کوئی محمد کے کفیل کو برا کہہ کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ سبحان اللہ. آپ سلامت ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. کوئی مصطفیٰ کے مولا آپ کو سلام وکیل کو برا کہے، کفیل کو برا کہے، جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ اچھا پالا ہے سرکار نے، جس نے پالا کا کلمہ نہیں پڑھا. آیت پڑھوں؟ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ابو طالب کی شان میں 14 آیتیں پڑھتا. اور
بنتی بھی ہیں بزرگوں، بنتی بھی ہے، مولا آپ کو سلامت ہے کہ بنتی بھی یہی ہے کہ ابو طالب کی شان میں 14 آیتیں پڑھی جائیں، اس لیے کہ جو 14 معصوم ہیں اس کی گود سے نکلے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت ہے کہ جو معصوم ہیں اس کی گود سے نکلے ہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھو، پالا ہے ابو طالب نے، لنگر کھلایا ہے ابو طالب نے۔ آیا سنو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول قولوا من الطیبات، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسولو جب بھی رزق کھانا پاک کھانا۔ بھائی آیت ہے، روایت نہیں سنائی، آیت ہے کہ اے میرے رسولو جب بھی رزق کھانا پاک کھانا، جب بھی کھانا طیب کھانا، جب بھی کھانا پاک و پاکیزہ کھانا۔ اور بزرگوں یہ صرف ایک رسول سے نہیں، جتنے بھی رسول ہیں یا ایھا الرسول قولوا من الطیبات کا جب بھی رزق کھانا پاک کھانا۔ یہی وجہ ہے موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے، موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا، کیوں؟ اس لیے کہ دائیہ کافرہ تھی اور یہ رسول تھا۔ سبحان اللہ یار، مولا سلامت رکھے، بزرگ بول رہے ہیں مولا آپ کو بات رکھے، بھائی دائیہ کافرہ تھی اور یہ رسول تھا۔ قرآن کہہ رہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا کیونکہ یہ کافرہ تھی، یہ رسول تھا۔ شرم نہیں آتی؟ ارے یہ موسیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ رعایا ہے، یہ سردار ہے، یہ امتی ہے، یہ نبی ہے، یہ پسینے سے بنا ہے، یہ اللہ کے نور سے بنا ہے۔ ارے موسیٰ طور پہ جوتیاں اتار کے جاتا ہے، محمد معراج پہ جوتیاں پہن کے جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے، یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جوانی سلامت رکھے۔ جملہ میں پھر پڑھتا ہوں، جس بندے کی پسلی میں دل اور دل میں علی ہو اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے، کامران مسلم کی مانتے نہیں۔ میں جملہ پھر کہتا ہوں، ارے یہ موسیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ رعایا ہے، یہ سردار ہے، یہ امتی ہے، یہ نبی ہے، یہ پسینے سے بنا ہے، یہ اللہ کے نور سے بنا ہے۔ موسیٰ طور پہ جوتیاں اتار کے جاتا ہے، محمد معراج پہ جوتیاں پہن کے جاتا ہے۔ ارے موسیٰ سے خدا درخت کے ذریعے بولتا ہے، محمد سے خدا علی کے لہجے میں بولتا ہے۔ شکریہ، سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ اتنے نوجوان موجود ہیں لیکن نوجوانوں کی موجودگی میں یہ بچہ بولا ہے جو کیمرے کے پاس بیٹھا ہے، اس نے علی کے نام کا نعرہ لگایا ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا میں جامعہ سے پڑھا ہوں، ایسے اٹھ کے نہیں آیا۔ جب بچہ دیکھو یہ تقریباً 10 سال کا بچہ ہے لیکن ابھی تک اس پہ نماز واجب نہیں ہوئی، اس پہ روزہ واجب نہیں ہوا، اس پہ حج واجب نہیں ہوا، لیکن اس نے آج 11 صفر کو سیالکوٹ کی سرزمین پہ منبر کے قریب بیٹھ کے علی کے نام کا نعرہ لگا کے مولوی کے منہ پہ تماچا مار کے زمانے کو بتایا ہے۔ اور زمانے والوں سنو، جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں، اور جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، آپ جیئیں، مولا سلامت کے ہاتھ اٹھا بولو بھائی حیدری۔ یا مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا ہے، چلو 4 مصرے میں بھی پڑھتا ہوں۔ مولانا بلال کاظمی صاحب ہیں، ہندوستان کے شاعر ہیں، وہ لکھتا ہے، مولانا بلال کاظمی کہتا ہے عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے، بندہ مات بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے۔ بلال کاظمی کہتا ہے عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، جب ہی تو تحفے انمول دیے جاتے ہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ موسیٰ ہے، یہ محمد ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول قولوا من الطیبات، اے میرے رسولو جب بھی رزق کھانا پاک کھانا۔ شرم دھیمے لہجے میں لفظ کہتا ہوں، میں دیکھوں گا
کون سا مجلس میں ذہن حاضر ہے اور کون سا غائب ہے؟ میں دھیمے لہجے میں لفظ کہتا ہوں، ارے موسیٰ کافرہ دائیوں کا دودھ نہیں پیتا، اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا 17 سال محمد ابو طالب کے گھر کیوں کھاتا رہا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. بس ایک اور آیت سنو اور بات کو میں نے تمام کیا. یہیں سے آیت پڑھتا ہوں. آیت پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں. یہی موسیٰ ہے. ماں نے موسیٰ کو صندوق میں رکھا, دریا کے حوالے کیا. چلتا چلتا صندوق فرعون کے محل میں پہنچا. ٹھیک ہے, میں اگر واقعہ پڑھوں گا تو زیادہ وقت گزرے گا, اس لیے مختصر کر رہا ہوں. چلتا چلتا صندوق فرعون کے محل میں پہنچا. آسیہ نے صندوق کھولا, اندر موسیٰ. بچے کو اٹھایا. فرعون نے کہا ہم بچے کو نہیں پالیں گے. آسیہ نے کہا ہم پالیں گے, ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ ہمیں نفع دے, ہمیں فائدہ دے. فرعون نے کہا نہیں پالیں گے. آسیہ نے کہا پالیں گے. اب اس سے بہتر اور کیا بات کی جائے کہ بندہ باہر خدا ہی کیوں نہ ہو, گھر میں اس کی نہیں چلتی. آسیہ نے کہا ہم پالیں گے. فرعون نے کہا حضور جیسے آپ کی مرضی ہے. ٹھیک. اب موسیٰ کھیل رہے ہیں آسیہ کی گود میں کہ فرعون نے دیکھا فرعون کے دل کے سمندر میں موسیٰ کی محبت کی کشتی تیرنے لگی. آگے بڑھا فرعون, کہتا ہے آسیہ سارا پیار خود کرو گی یا ہمیں بھی دو گی؟ جملہ بریک ہے, خدا کرے میں سیالکوٹ کی سرزمین پہ سمجھا سکوں کہ سارا پیار خود کرو یا ہمیں بھی دو گی؟ آسیہ نے کہا تم بھی لے لو. اب جیسے ہی موسیٰ کو فرعون نے اٹھایا, موسیٰ نے داڑھی پکڑی, تماچا مارا, زمانے کو بتایا کہ نبی کافر کی گود میں نہیں جاتا. خدا جانے یار کون مجلس میں حاضر ہے, مولا تمہیں سلامت رکھے. نبی کافر کی گود میں نہیں. اگر آپ چپ نہ کرتے پھر جو جملہ نہ کہتا. بھائی تماچا لگایا موسیٰ نے. تاریخ میں دو تماچے بڑے مشہور ہیں, ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا, ایک علی نے ابو جہل کو مارا. سبحان اللہ یار, مولا سلامت رکھے, مولا آپ کو بات رکھے. بھائی ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا, ایک علی نے ابو جہل کو مارا. لیکن کتابیں کہتے ہیں موسیٰ نے تماچا مارا, وقتی درد ہوا, لیکن جیسے ہی علی نے تماچا مارا ابو جہل دیکھتا کہیں تھا, چلتا کہیں تھا, دیکھتا کہیں تھا, چلتا کہیں تھا. میں نے دونوں ہاتھ جوڑے, میں نے کہا میرا اللہ یہ موسیٰ ہے, یہ علی ہے, یہ کلیم اللہ ہے, یہ ولی اللہ ہے, یہ رسول ہے, یہ وسیع رسول ہے. میرا مالک یہ نبی ہے, یہ علی ہے. میرا مالک موسیٰ نے تماچا مارا, وقتی اثر ہوا, علی نے تماچا مارا. ابو جہل دیکھتا کہیں تھا, چلتا کہیں تھا. وجہ کیا تھی کہ کامران تو نے دیکھا نہیں, موسیٰ کا ہاتھ نبی اللہ کا ہاتھ ہے, علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. ایک درود پڑھ دے آل محمد کی ذات پہ صلی اللہ. ایک اور درود پڑھ دے آل محمد. یہ جو بھائی آئے ہیں اور تھوڑا سا ماحول ڈسٹرب ہوا ہے, اسے درست کرنے کے لیے میں 4 مصرے مولانا بلال کاظمی کے پڑھتا ہوں تاکہ ماحول درست ہو جائے. پھر آیت پڑھتا ہوں, پھر اپنے بھائی کو وقت دیتا ہوں جہاں تک میری آواز جاری. مولانا بلال کاظمی کہتے ہیں, جملہ سننا, وہ کہتے ہیں دل بلال پہ افشا یہ راز ہو جائے. سبحان اللہ. مولا سلام پڑھے لکھے لوگ ہیں, سیالکوٹ کا مجمع, مولا تمہیں سلامت رکھے. ایک بندے کا بھی ہاتھ نیچے رہ جائے, کامران مصدقی مانتا نہیں. مولانا بلال کاظمی کہتے ہیں دل بلال پہ افشا یہ راز ہو جائے, پلک جھپکتے ہی حاصل نیاز ہو جائے, اور میرا اللہ اتنی معرفت دے مجھے میں یا حسین کہوں اور نماز ہو جائے. سبحان اللہ. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. موسیٰ نے تماچا مارا, تماچا لگا تو تلوار لے آئے فرعون, کہ میں اسے قتل کروں گا. یہ وہی ہے
جس کا نجومیوں نے بتایا ہے میں اسے قتل کروں گا، میں اسے قتل کروں گا، میں اسے قتل کروں گا۔ موسیٰ کو قتل کرنے کے ارادے سے فرعون تلوار لے کے آیا۔ اب قرآن سننا، قرآن کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْإِمْرَأُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی زوجہ نے کہا، فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوا، اسے قتل نہ کر، قُرَّۃُ عَيْنِی، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، اسے قتل نہ کر، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے۔ آج کسی بھی مسلمان کے سامنے آسیہ کا نام لیا جائے تو کہتے ہیں آسیہ کے کیا کہنے، ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کے رتبے کے کیا کہنے، ان کی شان کے کیا کہنے، ان کی بلندی کے کیا کہنے۔ انہوں نے فرعون سے موسیٰ بچایا، آسیہ مومنہ تھی، اور سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر، آرے جو فرعون سے موسیٰ بچائے وہ تو مومنہ ہے، جو کافروں سے محمد بچائے وہ کافر کیسے؟ جو کافروں سے مصطفیٰ بچائے وہ کافر کیسے؟ جس نے محمد بچایا تھا اس کی اولاد کربلا میں محمد کا دین بچاتی رہی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کافی پڑ گیا، مولا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، مولا بانیان کی محنت قبول فرمائے۔ عزیزارو میرا دل ہے کہ مصائب اس کا پڑھوں جو تمہارا اور میرا پانچواں امام ہے، نام محمد باقر ہے۔ اگر ہائے کر سکتے ہو تو سیالکوٹ والوں جملہ کہوں، یہ تمہارا اور میرا وہ غریب امام ہے کہ جس نے 55 میں ماں کا کھلا سر دیکھا ہے۔ بسم اللہ۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، حسین کی ماں تمہیں آباد رکھے۔ پہلا لفظ مصائب کا کہتا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں، مولا کی طرف سے۔ پانچویں مولا نے اپنا مصائب خود پڑھا۔ عزادارو یوں مجلس ہو رہی تھی، تمہارا پانچواں امام منبر پہ تھا۔ کیا وقت ہوگا جب ذاکر تیرا پانچواں امام تھا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ جوڑے کہتا ہے فرزند رسول روز ہمیں اکبر سناتے ہو، بسم اللہ، ہمیں قاسم سناتے ہو، ہمیں عباس کے بازو سناتے ہو، مولا آج تیری منت کرتے ہیں ہمیں اپنا مصائب سنا۔ عزادارو پانچویں امام نے پہلا جملہ کہا، مجمع میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سوال کرو کامران کیا کہا امام نے؟ امام فرماتا ہے سنو، میں وہ کربلا کا غریب ہوں کہ ہر کسی کے ہاتھ رسیوں سے باندھے گئے، میرے ہاتھ میری زلفوں سے باندھے گئے۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے کہ میں وہ غریب ہوں کہ جس کے ہاتھ میرے بالوں سے باندھے گئے۔ دوسرا لفظ کہا امام نے، امام فرماتے ہیں کربلا سے لے کے شام تک جو ہم نے سفر کیا ہے وہ پا برہنہ کیا، یعنی ننگے پیر سفر کیا۔ تیرا امام کہتا ہے جب میں شام کے بازار میں ننگے پاؤں چلتا تھا، میرے پیروں میں کانٹا لگتا، میرے قدم لڑکھڑاتے کہ ایک کمینہ تازیانہ مارتا۔ بسم اللہ۔ عزادارو مولا تمہیں سلامت رکھے۔ امام فرماتے شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، کوئی عورت کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر پھینکتی تھی، کوئی کپڑوں کو آگ لگا کے ہمارے اوپر پھینکتی تھی۔ تیرا امام کہتا ہے میں پتھروں سے بچنے کے لیے گلی کے ایک طرف سے گزرا کہ میرے پیر پہ پتھر لگا، میرے قدم لڑکھڑائے، ایک کمینہ لوہے کا تازیانہ لے کے میری طرف بڑھا کہ تیرا امام کہتا ہے میں تازیانے سے بچنے کے لیے علی کی بیٹیوں کے پہلو میں چھپا کہ میرے بابا کی آنکھوں میں خون کا اضافہ ہوا۔ لوگ کہتے ہیں بیٹا باقر جب یہ کمینہ تازیانہ مارے نا میرے پہلو میں چھپا کر، علی کی بیٹیوں کے پاس نہ جایا کر۔ کیا بابا کیوں؟ کہ جب تو تازیانے سے بچنے کے لیے علی کی بیٹیوں کے پاس جاتا ہے یہ کمینہ تیرے بہانے کبھی زینب کو تازیانہ۔
अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मौला तेरा पुरसा कबूल करे, हुसैन की माँ तुम्हें आबाद रखे। अज़ादारो जिंदान वो मिला जिसकी छत नहीं थी। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं थी, मेरे बाद मुसाहिब खान जाकिर मौजूद है, तस्दीक कीजिएगा, किताबें पढ़ के देखिए। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं थी, बल्कि जिंदान का एक दरवाज़ा बाजार खोलता था। कमीने का प्रोग्राम ये था कि दिन की धूप जिंदान में रहे और हर आने जाने वाला अली की बेटियों की गुर्बत को देखे। अज़ादारो तेरा चौथा इमाम कभी उस बीबी के सामने कयाम करता, कभी उसके सामने रुकू करता, कभी उसके सामने सजदा करता। तेरा चौथा इमाम बीबियों के पर्दे बना रहा था। सवाल करो कामरान, पांचवा इमाम क्या कर रहा था? तेरा पांचवा इमाम जिंदान के दरवाजे पे खड़ा हो जाता, जो सलाखों में हाथ डालता, जो बंदा सामने से गुजरता उससे पूछता, बता कलमा किसका पढ़ता है? वो कहता है कलमा मोहम्मद का पढ़ता हूँ। तेरा इमाम कहता है नजरे झुका, तुझे पता नहीं मोहम्मद की बेटियां बगैर चादर के बैठी। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मौला तुम्हें अजर अजीम अता फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। बस ले आया वहाँ तक जहाँ तक ले आना चाहता था। तेरा इमाम पांचवा जिंदान के दरवाजे पे खड़ा है। एक औरत चलती चलती आई, इसने आके तेरे इमाम को सलाम किया। तेरे इमाम ने सलाम का जवाब दिया। औरत कहती, कैदी प्यास लगी है, पानी पिलाऊं? तेरा इमाम कहता मैं पानी नहीं पीऊँगा, मेरे बहते दरिया पे प्यासे मारे गए। औरत कहती, कैदी भूख लगी है, खाना खिलाऊं? तेरा इमाम कहता मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे 3 दिन के भूखे मारे गए। अब आदे कैदी मैं रोज़ यहाँ से गुजरती हूँ, यहाँ तू तस्बीह इलाही पढ़ता है, यहाँ तू लोगों को पर्दा करने का कहता है। कैदी मुझे ये बता, क्या इस जिंदान में तेरा कोई वारिस मौजूद है? क्या वो जो खून के आंसू रो रहा है वो मेरा बाबा है, वही मेरा वारिस है? क्या कहती जल्दी कर अपने वारिस को बुला। पांचवें इमाम ने चौथे इमाम को बुलाया। जख्मी पैरों से चलता हुआ तेरा इमाम जिंदान के दरवाजे पे आया। औरत ने सलाम किया, तेरे इमाम ने सलाम का जवाब दिया। औरत कहती, कैदी क्या शरीयत के मसले जानता है? सज्जाद रोक के फरमाते हैं, जैसी शरीयत मैं जानता हूँ वैसी कायनात में कोई नहीं जानता। अदादारो औरत कहते, कैदी फिर ये बता, शरीयत मोहम्मदी में गुलाम बेचना कैसे है, गुलाम खरीदना कैसे है? तेरा इमाम कहते शरीयत मोहम्मदी में गुलाम बेचना भी ठीक है, गुलाम खरीदना भी ठीक है। इतना लफ्ज कहना था। औरत ने दोनों हाथ जोड़े, क्या कैदी नाराज ना होना, गुस्सा न करना। कैदी क्या तू मुझे अपना छोटा बेटा बेचेगा? अजरुकुम मिनल्लाह, मौला तुम्हें सलामत रखे। साल की मेहनत है भाई की आवाज़ों को बुलंद करना। सैयदा तुम पे राजी हो? क्या कहती, क्या तुम मुझे अपना छोटा बेटा बेचेगा? सज्जाद की पेशानी दरवाजे पे लगी, पेशानी फटी, दाढ़ी पे खून आया कि सज्जाद के पैरों पे 2 छोटे छोटे हाथ आए। सज्जाद ने देखा तो 4 साल का बाकिर दोनों हाथ जोड़ के कहता है, बाबा बेच दे। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। क्या बाबा बेच दे, बाबा बेच दे। सज्जाद की आवाज़, बेटा बाकिर क्या जिंदान की सख्तियों से तंग आ गया है? क्या नहीं बाबा, मैं साबिर हुसैन का पोता हूँ। क्या फिर बेचने का क्यों कहता है? क्या बाबा मुझे बेच, जो कीमत मिले बाजार से चादरें खरीद, अली की बेटियों के सरों पे चादरें रख, और मेरे दादा अब्बास से गए, अब्बास मैं बाकिर बेच के ज़ैनब की चादर। अल्लाह लानत है कौम ज़ालिम। सलवात पढ़िए।